ادب کا آپ استقبال کریں اور موصوف سے گزارش کروں کہ آپ صدارتی خطبہ پیش کریں۔ ناصر وباگ ریڈیو الیکٹرانک میڈیا پر علامہ اقبال یوم اردو کے نام سے آج کل 9 نومبر کے دن منایا جاتا ہے، آج منایا جا رہا ہے۔ مولانا انصاری صاحب کا فون آیا، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے ملا، یوم اردو میں یہاں پر آئے صدارت آپ کو کرنا ہے، لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا کہ اس یوم اردو پروگرام میں اگر اس ناچیز کو ایک معمولی سامع کی بھی حیثیت سے اگر یاد کرتے آتا اور میری خوش قسمتی ہے۔ اور یہ صرف ایسا ہی نہیں بول رہا ہوں، اس کے جواب میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی عثمان انصاری کی اس آفس کی جتنی کیپیسٹی تھی، اس کیپیسٹی کے حساب سے انہوں نے ایک بڑا پروگرام کیا، پورا کیپیسٹی فل کر دیا۔ مالیگاؤں شہر جب سے ہم یہاں پیدا ہوئے، سانس لیے، گھر میں اردو زبان ہم نے سنی، ماں باپ سے اردو سنی، رشتے داروں سے سنی، گلی محلے میں جب ہم نکلے کھیلنے کودنے لگے، اردو میں ہی ہم نے کھیلے کودے، اسکول میں گئے، اسکول میں بھی سب سے پہلا حرف انار کا او یہی پڑھا، اردو ہی کا پڑھا، اردو میں ہی جب ہم جو ہوتی تھی اسکول شروع ہونے سے کب اس وقت تو علامہ اقبال کی نظم رب پہ آتی ہے دعا وہیں سے شروع کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے معلوم پڑا کہ وہ نظم جو ہے وہ دعا وہ علامہ اقبال کی، اور علامہ اقبال کون ہے، پھر اور آگے جب پڑھنے لگے معلوم پڑا۔ کالج میں گئے تو وہاں پر علامہ اقبال کی نظم لہری پڑھی، ہمادہ پڑھا، اور ایسے بہت ساری پھر علامہ اقبال کی بال جبریل پڑھی پوری، شکوہ جواب شکوہ پڑھا، پھر علامہ اقبال کو دھیرے دھیرے جاننے لگے تو لفظ علامہ ان کے ساتھ کیوں لگا وہ پورا سامنے آ گیا کہ واقعی وہ علامہ اقبال تھے۔ اور آج وہ بہت مختصر لے کے جا رہا ہوں، آج وہ یہ سبھی جانتے ہیں علامہ اقبال کو، ان کے بارے میں بولنا پوری تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ موقع بھی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بھی بول کر کے نکل جائے، ایسا بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نام سے یوم اردو منسوخ کیا گیا ہے آج کا دن 9 نومبر۔ میں کہہ رہا تھا کہ مالیگاؤں میں ہم نے اردو پڑھی، اردو کے ماحول میں ہم نے پوری زندگی گزاری، اور آج بھی ہم اردو ہی کو
گھر کے باہر نکلتے ہیں تو دیواروں پر بھی اردو دیکھتے ہیں، اور جتنی دکانیں ہیں اس پر بھی اردو میں ہی سائن بورڈ میں ان پہ نام دیکھتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مالیگاؤں شہر کی جو سڑکیں ہیں، روڈ ہے، وہ بھی ان اردو داں والوں کے ہی نام پر ہے۔ اقبال روڈ بھی ہے، مولانا اپنا علامہ اقبال روڈ، اس کو اقبال مشرقی اقبال روڈ، مغربی اقبال روڈ سے منسوب ہے۔ مالیگاؤں میں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ہے، مرزا غالب کے نام سے ہے، بہادر ظفر کے نام سے ہے، محمد علی جوہر کے نام سے محمد روڈ ہے، رفیع احمد کی دعائی کے نام سے یہاں پر روڈ ہے۔ سب اردو والے متوالوں کے نام سے۔ اگر یہاں پر مقامات کے اور روڈ کے نام اگر رکھے گئے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یار مطلب یہ شہر کوئی آج اردو سے نہیں ہے، یہ ہمارے بہت برسوں جب سے مالیگاؤں شہر یہ اردو کا گہوارہ برسا گیا ہے۔ اور یہ اردو کا جب گہوارہ ہے تو بہت ساری پرائمری اسکولیں یہاں پر ہیں، اتنی اسکولیں ہیں نہیں کہیں، بہت ساری ہائی اسکولیں ہیں، پرائیویٹ اسکولیں ہیں، کالجز ہیں، بہت سارے ادارے سب اردو کے ہیں۔ جیسا کہ ابھی پیشواؤں نے کہا کہ بہت سارے اخبارات یہاں سے نکلتے ہیں، رسالے نکلتے ہیں، نکل چکے ہیں، نہ جانے کتنے اور نکلیں گے۔ لیکن کبھی بیچ میں، حالانکہ میری عادت میں نہیں ہے نگیٹو بولنا، لیکن پھر بھی آج کا موقع ہے کہ جب یہ لقمان انصاری نے اس کے اپنے جتنی بساط تھی اس کو پورا بھر دیا، تو کیا مالیگاؤں شہر میں آج اس طریقے کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بے شمار ہونا چاہیے تھا، ہر جگہ ہونا چاہیے تھا۔ آج یوم اردو جگہ جگہ پر جشن اس کا منایا جانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے، چونکہ ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر دیکھ رہے ہیں اردو اردو اردو، اور اردو ہی میں ہمارے دین کی بھی باتیں اردو زبان میں زیادہ ہے۔ بہرحال ایک بات ایسی بھی یاد آئی ہے کہ مولوی عبدالمجید وحید مالیگاؤں کے تھے، اور انہوں نے تاریخی کتابیں، تاریخ مالیگاؤں اجالوں کے سفیر، پہلی تاریخی کتاب انہوں نے لکھی، اور پہلی تاریخی کتاب جب انہوں نے لکھی ہے تو اس کے اندر ایک بات ہے، اور وہ کتاب آج بھی اردو لائبریری میں ہے۔ مالیگاؤں اپنے اجالوں کے سفیر مولانا عبدالمجید وحید تھی، اگر آپ لوگ ہیں تو اس کے اندر ایک تذکرہ ہے، حالانکہ اور کہیں وہ کتاب کہیں دیکھنے میں نہیں آیا کسی کے، لیکن اس میں یہ تذکرہ ہے کہ مرزا غالب ایک مرتبہ ان کے پینشن کے تک جب چل رہی تھی، پینشن کے سلسلے میں مالیگاؤں بھی وہ آئے تھے، مرزا غالب۔ اس وقت مالیگاؤں یہاں تک نہیں تھا، صرف اپنے سبق سے سنگمیشور وہیں تک محدود تھا، اور وہیں پر ایک مسجد تھی، وہ جامع مسجد تھی۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری والدہ کے ذریعے میں نے سنا کہ مرزا غالب بھی یہاں آئے تھے، اور اس وقت وہاں جو جامع مسجد تھی سبق شیر میں، اس مسجد کے سرائے میں انہوں نے مقام بھی کیا، رکے کچھ 2-4-8 دن، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ ایک نام نہیں آتے خان، ان کو لے کر کے وہ کیمپ چرچ میں گئے، وہاں پر وہ افسر جو تھے وہ رکے ہوئے تھے، تو وہاں پر گئے تو معلوم پڑا کہ وہ چاندوڑ گئے ہیں، پھر یہ چاندوڑ گئے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ ان کا اس کا پینشن کے تعلق سے بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ آئے۔
ये उसके अंदर एक वाक्य है। तो अगर वो आए हैं और ये कोई आज की तारीख नहीं लिखी हुई है, हजरत को मालूम है कितनी पुरानी किताब लिखी हुई है वो, और वो किताब तब की है और आज भी वो किताब उर्दू लाइब्रेरी में है। उसकी पूरी जीराफ्स मेरे पास मैंने कर लिया, चाहिए तो मैं उसकी जीराफ्ट करके देता हूँ। तो ये हमारी खुश नसीबी है, यार मिर्जा गालिब जैसे भी लोग यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ आई है, मुशायरों में बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ आई है। जब देखते थे, हम सुनते थे, जब हम धीरे धीरे छोटे से बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, शायरे होते थे, उसमें सुनते थे बहराइच क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, हैदराबादी है, अलग अलग मशहूरा के नाम हम सुनते थे, सब आते थे। आपको मालेगांव पहले से ही उर्दू का गहवा है, लेकिन बाहर के लोगों को मालेगांव वालों ने बुलाया और उमर चुके यूपी से ही ज्यादातर लोग यहाँ आए हुए थे, उनके ही आबा अजदाद, उनके रिश्तेदार वहाँ रहते थे, उनकी जान पहचान थी, रास्ता था, उनको ही यहाँ पर बुलाते थे और मुशायरों में उन्होंने पढ़ा। लेकिन आज वक्त ऐसा बदला है, तारीख ने ऐसा बदला कि मालेगांव शहर के शोरा खुतबा वो बैरून शहर और दिल्ली और यूपी तक के सफर कर रहे हैं और मालेगांव का नाम उर्दू के हवाले से वो रोशन कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती कि हम ऐसे शहर में जहाँ पर के लिए अब हमें कुछ करना नहीं, और बड़ी बात बैठते हम हमारा उर्दू के लिए क्या करना, बेहतर बात है। हम उर्दू की रोजी रोटी खाए, आज पेंशन खा रहे हैं उर्दू के हवाले से। और इसीलिए मुझे खुशकिस्मत से खुशी हुई कि चलो मुझे एक मौका तो मिला आज यौम उर्दू में शरीक होने का। बहरहाल और बहुत सारी बातें बोलने को है, मालेगांव जो है ये उर्दू का गहवारा है, ये हम सबको जानते हैं और इसमें बेशुमार जश्न होना चाहिए था। हमने मालेगांव शहर वालों ने वो कदर करना चाहिए, वो कदर बात मिली है यहाँ पर। बाकी की सब अच्छी बातें सब जानते हैं, तो आप तमाम लोगों ने यहाँ पर और लुकमान अंसारी के जो अदारा है अपने तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसा मौका दिया और आप सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए और जितने आए थे तब आखिरी तक यहाँ पर मौजूद है। सब लोग जो है ये मुबारकबाद के इसके मुस्तहिक हैं, ये करते हुए अस्सलाम वालेकुम। आज यौम उर्दू का जो प्रोग्राम नासिरुद्दीन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार संघ की जानिब से मुनक्किद किया गया था, आप लोग हमारी आवाज़ में लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं संघ की जानिब से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हम कभी भी इस तरह के प्रोग्रामात का इनकार करेंगे तो आप इसी तरह हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम